السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو بہت ہی بنیادی سوال ہیں۔ پہلا بنیادی سوال ہے عمران خان کے الیکشن لڑنے سے متعلق، جبکہ دوسرا ہے عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاملات پر گیم چل رہی ہے الیکشن کمیشن میں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ لے کر بیٹھ جاتی ہے اور سب اسی کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑا سمارٹلی موو کیا ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس سارے عمل میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائیڈ پہ کیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن بھی عمران خان لڑے گا اور پارٹی چیئرمین شپ بھی عمران خان کے پاس واپس آئے گی۔ اب یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے۔ انہوں نے ٹائم دیا، ٹائم دینے کے بعد آگے بھی ابھی معاملہ چلے گا جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ابتدائی طور پر اپنی اہم لیڈرشپ، جن میں بیرسٹر علی ظفر اور دیگر جو اہم لیڈران ہیں، ان کو میدان میں اتارا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے نمبر پر انہوں نے اس سلسلے میں یہ کیا ہے کہ عمران خان کے الیکشنز اور سزا کو کالعدم قرار دینے والا جو معاملہ ہے، اس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یا جسٹس عامر فاروق سے رجوع نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے خلاف آج باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر سید علی ظفر کی جانب سے دو متفرق درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ ان میں کہا کیا گیا ہے؟ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 8 اگست 2023 کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو اس وقت کا الیکشن ایکٹ تھا اور دستور کا آرٹیکل تھا، اس کے لیے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ لیکن بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کے سامنے بڑا باریک نقطہ اٹھایا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، لیکن اب 232 سیکشن میں ترمیم لائی جا چکی ہے، اور ان کے مطابق 232 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی اہلیت کے معاملے پر فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ عمران خان کو اس معاملے میں ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے توشہ خانہ والے معاملے کے اندر۔ اور ان کے مطابق جو نوٹیفیکیشن 8 اگست 2023 کو جاری کیا گیا، عمران خان تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے تھے، وہ تو ممبر ہی نہیں تھے، تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو عمران خان کو، جب وہ ہاؤس کے ممبر ہی نہیں تھے، ان کو قبل از وقت یا ایڈوانس میں آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ جب کوئی رکن حلف اٹھاتا ہے، ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، تو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ واضح طور پر بڑی بدنیتی پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق یہ جلد بازی میں کی گئی غیر قانونی اور بلا جواز کوششیں ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی رکن کی نااہلی کا سوال کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہونے کی صورت میں اٹھتا ہے۔ عمران خان کی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل زیر التوا ہے، جبکہ عدالت اس سزا کو معطل کر چکی ہے، اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے دستور کے آرٹیکل 63(1)(f) کو نظر انداز کر کے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم ہے، اس لیے عدالت 8 اگست کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ تو ناظرین اکرام، اب سب کی نظریں لاہور ہائی کورٹ پہ ہیں، نہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کل نواز شریف کے لیے انصاف ریوڑیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف ختم ہو چکا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں ہر طرح سے رگڑا جائے۔ اب یہ تو الیکشن لڑنے اور اہل ہونے کا معاملہ ہے۔ دوسرا، جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، جس کی بنیاد پر عمران خان نے بیرسٹر علی گوہر کو چیئرمین بنا کے انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے بچا لیا۔ لیکن آج ایک بار پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کا 23 نومبر کا یہ حکم نامہ عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عدالتوں کے روبرو کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست بھی عمران خان کی جانب سے ہے، جو بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے دائر کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ملک میں سینکڑوں سیاسی جماعتیں ہیں، مگر الیکشن کمیشن نے کبھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پر سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔
تحریک انصاف کے لحاظ سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے مطابق یہ آرٹیکل 125, 17, 16, 10, 4, 9 اور 26 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ الیکشن کمیشن کے روبرو زیر التوا تھا اور الیکشن کمیشن نے اپنے زبانی حکم نامے میں پی ٹی آئی کے موقف کو تسلیم کیا۔ اب ہم بار بار فیصلے کے حصول کے لیے رجوع کرتے رہے تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب ان کے مطابق ایک تو الیکشن کمیشن کا 23 نومبر کے حکم نامے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اگر وہ کالعدم قرار پاتا ہے تو عمران خان دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر بحال ہو جائیں گے، اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن کو مزید اس معاملے پر کوئی آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے روکا جائے۔ اب ناظرین اکرام، تمام نظریں پاکستان تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ پر ہیں، کیونکہ یہ درخواستیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر سکتے تھے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، درخواستیں جلدی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائیں تو کیسز کو جان بوجھ کر طول دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق طول دینے کے بعد پھر فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں لمبے عرصے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے درخواستیں ہوتی ہیں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی صورتحال جو ہے، آج سسٹم کا لاڈلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سسٹم نے ان کو سر پر کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے، آج 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق خود اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نیب نے الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف بے نامی دار ہیں اور کچھ ٹرانزیکشنز ہیں، ان سے متعلق بتائیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے تو پھر بھی یہ 4 عناصر جو ہیں ان کو تو نیب نے ثابت کرنا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے نواز شریف کی پراپرٹی ہے یہ، انہوں نے کہا ایک تو نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، جی آئی ٹی کسی کاغذ پر یقین نہیں رکھتی، العزیزیہ کمپنی 2001 میں رجسٹرڈ ہوئی، دوسری ہل میٹل 2005 میں، اس لیے ہل میٹل کے مالک حسین نواز شریف تھے۔ اب حسین نواز شریف ویسے تو بیٹے ہیں، مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہیں جو کہ میرے بھائی ہیں، ان پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آج ان کی دستاویزات کے متعلق آیا تو نواز شریف کے وکیل نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو حسین نواز جانے اور آپ جانے، یعنی عدالت میں وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی مکر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے نواز شریف کو بری کیا جائے، اور کبھی بھی ان کمپنی سے جو حسین نواز یا عباس شریف کی ہیں ان سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ ثابت کر بھی کیسے سکیں گے۔ پھر ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو تھی، اس ویڈیو پر مسلم لیگ نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی تھیں۔ مریم نواز نے بتایا تھا 6 جولائی 2019 کو، اور کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ اب آج جب وہ ویڈیوز کا معاملہ آیا، عدالت کے سامنے اس کو ثابت کرنا تھا، ثبوت دینا تھا، تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم وہ جو جج کی ویڈیو والی درخواست ہے اس کو واپس لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ واپس لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ دیکھیں، آج نواز شریف اور ان کا خاندان ثابت کرتا نا جج صاحب کی ویڈیو، لیکن مقصد حاصل کر لیا، ان کو گندا کر لیا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب چونکہ معاملات طے ہیں، چیزیں بہترین ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کا کیس ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ کیس چلے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب ایک تو جج کی درخواست واپس لینے کی پیروی نہ کرنے کی استدعا عدالت نے منظور کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میرٹ پر فیصلہ کر دیں، تو جسٹس عامر فاروق ہوں اور نواز شریف کا معاملہ ہو تو پھر میرٹ پر تو فیصلہ ہوگا۔ اب ناظرین اکرام، نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، عدالت نے مزید سماعت 12 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ چلیں، اگر نواز شریف نے جج والی ویڈیو کی استدعا واپس لی تھی تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو طے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے جج پر الزام ہے اور شریف خاندان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت جج ارشد ملک کا ایک بیان حلفی بھی عدالت میں جمع ہوا تھا، لیکن نہیں، نواز شریف کے لیے سب اچھا کرنا ہے۔ اب خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ 12 تاریخ کو کیس لگے گا اور 12 تاریخ کو ہی نواز شریف کو کلین چٹ دے دی جائے گی۔ 14 تاریخ کو الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا ممکنہ طور پر، اور اس کے بعد نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ تو یہ ایک پورا ارینجمنٹ ہے جس کے مطابق اس ساری گیم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ اس سپر میکس لاڈلے کو
ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کیا جائے، اور یہ سب کچھ طاقتوروں اور عدلیہ کے زور پر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔